بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کاشتکار بھائیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فیلڈ وزٹ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے وہ کسان بعض اوقات جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ گندم کے سٹے جو ہیں ان کے جو گلیوم جو بیرونی بریکٹس ہیں جنہوں نے دانوں کو جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہے ان کا رنگ جو ہے وہ بلیک ہو رہا ہے، سیاہ ہو رہے ہیں، وہ ان پہ دھبے بن رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا ممکنہ جو ہے نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کا تدارک کیا جائے اس کا کنٹرول جو ہے وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ فیلڈ وزٹ کے دوران جو ہے سب ورائٹیز پہ اس طرح کی جو ہے وہ علامات دیکھنے میں ملی ہیں۔ ہمارے پاس فیلڈ میں آلموسٹ جو ہے وہ 9 کے قریب جو ہے وہ ورائٹیز، جس میں سب سے پرانی ورائٹی جو ہے وہ اکبر 2019، اس سے آنورڈ جو ہے وہ باقی ساری ورائٹیز لیٹسٹ لگی ہوئی ہیں۔ ان سب کے سٹوں میں جو ہے وہ اس طرح کے مسائل جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ابھی جس کھیت میں ہم موجود ہیں یہاں پہ ورائٹی گندم کی اکبر لگی ہوئی ہے، وہ کالا ہونا دانوں کا بریکٹ کے باہر والے ان کا سٹے کی گھنڈیوں کے اس طرح سے کالا ہونے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ممکنہ طور پر وہ پہلی وجہ ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسری جو اس کی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سٹوں کی رنگت کا اس طرح سے جو ہے ہونا، یہ اسٹیگنوسپورا نوڈورم بلاچ، یا جس کو ہم اسٹیگنوسپورا گلیوم بلاچ بھی بولتے ہیں، گلیوم دانے کی یہ جو کورنگ ہے اس کو بولتے ہیں۔ تو چونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دانے کی جو کورنگ ہوئی ہے، یہ جو اس کے اوپر غلاف ہے، اس کا کلر جو ہے وہ اس بیماری میں تبدیل ہو رہا ہے، چینج ہوا ہوتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ جو ہے وہ ایک فنگس ہے جو کہ سوائل بارن زمین میں بھی اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے اگلے سال کے لیے، اور سیڈ کو بھی انفیکٹ کر کے اگر آپ نے متاثرہ سیڈ استعمال کیا یا زمین میں بیماری موجود تھی تو آپ کے کھیت میں اگلے سالوں میں بھی یہ کنڈیشن جو ہے وہ نمایاں ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس کے ممکنہ نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو بلاچ کہتے ہیں دھبے کو، بیماری کا نام بھی اسی طرح کا ہے۔ اب چونکہ یہ دھبے جو ہیں یہ بلیک کلر کے، یہ بہت تھوڑی جگہ انہوں نے کور کی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سبز حصہ جو ہے وہ پودے کا برقرار ہے، سٹے کا برقرار ہے، تو اس سے پیداوار میں تھوڑی بہت کمی تو ہوگی، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ پریشان ہوا جائے۔ لیکن اگر یہ بیماری خدا نخواستہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، جلدی اٹیک کر جاتی ہے، جیسا کہ اس سٹے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گھنڈی ہے اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے اس کا کلر تبدیل ہو چکا ہے، تو اس صورت میں اس کے نقصانات جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس کے کنٹرول کی طرف۔ تو چونکہ بیماری جو ہے وہ فنگس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، تو فنجی سائیڈ جو زول فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، پروپیکونازول، ڈایافیناکونازول، ٹیبوکونازول، یہ وہ فنجی سائیڈ ہیں جو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کسی حد تک کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ انفیکٹڈ سوائل زمین کی وجہ سے اور سیڈ کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے، تو سب سے بہترین حل یہی ہے کہ آنے والے سالوں میں جو ہے اپنی جو ہے وہ گندم کا بیج پراپر فنجی سائیڈ کے ساتھ ٹریٹ کر کے لگایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوس سمٹ کی بیماری، جس میں سٹے اس طرح سے جو ہے وہ کالے ہو جاتے ہیں، یہ بھی آج کل عام ہو رہی ہے، اس طرح کے سٹے کھیتوں میں زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو یہ بیماری بھی سیڈ کی وجہ سے ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں جو ہے سیڈ کا پراپر کسی فنجی سائیڈ سے ٹریٹ کر کے لگانا جو فائدہ مند ہے، جس میں لوس مٹ کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور کسی حد تک جو ہے یہ بیماری جسے اسٹیگنوسپورا گلیوم بلاچ بولتے ہیں یہ بھی کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کراپ کی روٹیشن ہے، جو کہ یہاں پہ ہمارے ہاں ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر جو ہے وہ جس کھیت میں گندم لگاتے ہیں اگلے سال وہاں پہ پھر گندم جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہے، تو سیڈ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سب سے بہترین کنٹرول ہے۔ اس کے علاوہ سپرے جس میں زول فیملی کے ایکٹیو فنجی سائیڈ ہے، وہ کسی حد تک جو ہے اس کے کنٹرول میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی گھنڈیوں کا رنگ بدلنے کی جو دوسری ممکنہ وجہ ہے وہ کرنال بنٹ ہو سکتی ہے۔ وہ اس سٹیج پہ اس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا یا اس کی شناخت کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ جب دانہ بن جائے، دانہ مکمل ہونے کے بعد اگر آپ کو دانے میں جہاں پہ لکیر موجود ہوتی ہے اس میں بلیک کلر کا، یا دانہ آپ کو بلیک نظر آئے کالا، یا اس لکیر میں بلیک کلر کا پاؤڈر اگر نظر آتا ہے تو وہ کنال بنٹ ہوگا۔ اس کی پہچان یہ بھی ہے کہ اگر اس بلیک پاؤڈر کو یا جو کالے رنگ کا دانہ اگر آپ کو ملتا ہے کہیں پہ، تو اس سے سمیل کیا جائے، سونگھا جائے، تو مچھلی کی طرح کی بساند یا بری جو ہے اس سے سمیل آتی ہے۔ ہماری زیادہ تر ورائٹیز جو ہیں اس بیماری کے اگینسٹ، کنال بنٹ کے اگینسٹ مدافعت رکھتی ہیں، لیکن کچھ بھی ورائٹیز ایسی ہیں جن میں فخر بکر ایک ایسی ورائٹی ہے جس کے دانوں میں کنال بنٹ کے جو ہیں وہ علامات پائی گئی ہیں۔
कनाल बंट की बीमारी भी सीड बॉर्न है। अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको सीड को जो है फंजीसाइड से ट्रीट करके लगाना ज़रूरी होगा। आज की इस वीडियो में हमने 3 मुख्तलिफ जो है वो बीमारियों को डिस्कस किया, जिनमें स्टेगनोस्पोरा नोडुरम ब्लॉच या स्टेगनोस्पोरा ग्लूम ब्लॉच जिसे बोलते हैं, लूस मट का भी थोड़ा जिक्र किया, और तीसरा जो है वो करनाल बंट था। ये तीनों बीमारियां जो है वो फंगस की वजह से होती हैं और ज़्यादातर जो है ये सीड बॉर्न और सॉयल बॉर्न है। लेकिन अगर इनको कंट्रोल नहीं किया जाता ये बीमारी बढ़ जाती है। ब्लॉच जो है वो सिट्टे को मुकम्मल खुदा न खासा अगर ढांप लेता है। उसके अलावा जो है दूसरी चीज़ जो है वो लूस मट है जिसका कोई कंट्रोल नहीं है इस स्टेज पे। तीसरा जो है वो करनाल बंट है। तो बेहतरीन हल यही है कि थोड़ा सा खर्च करके अगर आप सीड को फंजीसाइड से ट्रीट करके लगा लेते हैं तो आप इन तीनों बीमारियों से होने वाले नुकसानात से यकीनी तौर पर बच सकते हैं।